آج اگر ہم اپنی شہوانیت کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو نوجوانوں روزہ رکھو، روزہ رکھو۔ اور اسلام وہ دین ہے جو حیوانوں کو انسان بناتا ہے، اسلام وہ دین ہے جو حیوانوں کو انسان بناتا ہے۔ اور میں تم کو ایک اور بات بتا رہا ہوں، آج سائنس تحقیق کر کے اس بات کو کہتا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی قوت میں اضافہ ہو، لوگ بڑی بڑی دوائیں پرستے ہیں، اخبارات میں بڑے بڑے اشتہارات آتے ہیں کہ یہ کھا لو قوت طاقت کی دوا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج کل یہ بڑے اشتہارات آتے ہیں، مگر اسلام کیا سمجھا رہا ہے؟ جس نے 1400 سال پہلے ہم سے کہا تھا، آج سائنس تحقیق کر کے کہتی ہے کہ جو شخص روزہ رہتا ہے اس کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کہ یہ دو ٹانگ کا جانور حیوانیت کے حدودوں کو بھی پار کر کے پاک اور مقدس رشتوں کو بھی پامال کر رہا ہے۔ کہ کبھی ہم نے سنا تھا کہ ایک باپ اپنے بیٹی سے ظلم کرے گا؟ میرے بھائی، اگر اس حیوانیت کو کنٹرول کرنا ہے تو روزہ رکھو، روزہ رکھو، اور تب جا کر ہم حیوان سے انسان بن پائیں گے۔ یاد رکھو، نماز ہے، نماز ہے، نماز اسلام کا ستون ہے، مومن کی معراج ہے۔ اور نماز کا ذکر قرآن کریم میں 100 مرتبہ اللہ نے کیا کہ نماز کو پابندی سے پڑھو، 100 مرتبہ۔ میرے بھائی، نماز کو مت چھوڑو، نماز کو مت چھوڑو۔ یاد رکھو، سب سے پہلا حساب اگر کیا جائے گا تو نماز کا کیا جائے گا۔ سب سے پہلا حساب اگر پوچھا جائے گا تو نماز کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ مجھے حدیث شریف وہ یاد آ رہی ہے کہ جب اللہ حساب کتاب کرے گا اور میدان حشر میں سب جمع ہوں گے تو وہاں پر ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے چہرے ستاروں کی طرح چمکتے ہوں گے، جن کے چہرے ستاروں کی طرح چمکتے ہوں گے۔ لوگ ان کے پاس جا کر پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہارے چہرے آسمان کے ستاروں کی طرح کیوں چمک رہے ہیں؟ تو لوگ کہیں گے کہ جب کبھی بھی ہم دنیا میں اذان کو سنتے تھے تم ہر چیز چھوڑ کر وضو کرنا شروع کر دیتے تھے نماز کی تیاری کو۔ اسی میدان میں لوگ دیکھیں گے کہ بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے چاند کی طرح خوبصورت ہوں گے۔ جب ان سے دریافت کیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہم اذان سے پہلے وضو کر لیتے تھے، اسی لیے اللہ نے آج ہم کو عزت سے نوازا۔ پھر اسی حشر کے میدان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے چہرے سورج کی طرح چمکیں گے۔ جب ان سے پوچھا جائے گا یہ کیسے آپ کو مقام ملا تو کہیں گے کہ ہم اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کو چلے جاتے تھے اور مسجد میں بیٹھ کر اذان کو سنتے تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نماز کی پابندی کرو۔ نوجوانوں، یقیناً مجھے پوری امید ہے تو لاکھوں کی تعداد میں نوجوان اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے، لاکھوں کی تعداد میں نوجوان تراویح کی نماز میں رہیں گے، لاکھوں کی تعداد میں نوجوان شب بیداری کریں گے۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو، ہم صرف رمضان کی حد تک مسلمان نہیں ہیں، ہم پر نماز فرض کی گئی ہے، اور حدیث قدسی ہے نوجوانوں، یاد رکھو، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ 3 چیزوں کو پابندی سے کرتے ہیں وہ میرے ولی ہیں، جو ان کو چھوڑتے ہیں وہ میرے دشمن ہیں۔ رحمت للعالمین نے فرمایا کہ جو لوگ روزہ رہتے ہیں، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور جو غسل جنابات کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، روزے پورے رہنا ہے، نمازوں کو پہلے نماز کی پابندی کرنا ہے، پھر روزے رکھنا ہے، اور جب روزے رکھیں گے تو یاد رکھو نماز اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک کہ تم زکوٰۃ نہیں دو گے۔ اگر تم نہ زکوٰۃ نہیں دو گے اور نماز پڑھو گے تو نماز نہیں قبول ہوگی۔ اسی طرح یاد رکھو اگر تم اللہ کی فرما برداری کرو گے اور اپنے ماں باپ کی نافرما برداری کرو گے تو تمہاری فرما برداری قبول نہیں ہوگی۔ ماں باپ کی بھی فرما برداری کرنا ہے، اللہ کا بھی حکم بجا لانا ہے۔ اسی لیے خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور برے عادتوں کو، گناہوں کو نہیں چھوڑتے تو ان کی نمازیں ان کے منہ پر پھینک دی جاتی ہیں، جس طرح ایک گندا کپڑا کسی کے منہ پر پھینک دیا جاتا ہے۔